حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ سب سے پہلی موسنا ہے اسلام، اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے مجھے ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا۔ کہف امن و امان، یہ غار ہے امن و امان کی، جس طرح اصحاب کہف کی غار تھی۔ میرے بھائی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا اس لیے تو ضروری تھا ہی کہ وہ ہم سب کی ماں ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کی محسنہ ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت ختیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے رسول پاک راضی ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں جب حضرت ختیجہ کی بات ہوتی ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی محبت کرتا، کوئی احترام کرتا تو حضور راضی ہوتا۔ پہلی موسنہ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ماں ہے مومنوں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ پردے کی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سچ بولا کرتی، اس دور کے اندر بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مزاج میں نفاست تھی، بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑے، اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تجارت سنبھالی، خود۔ یہ کیسی تاجرہ ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ کیسی تاجرہ ہے جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئیں، لیکن مکے میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کسی شخص کا تعین کرتی، کہتی سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تو کرے گا، اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا، اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ بھی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ نہ کرتی، بلکہ آپ کی یہ خادمہ تھی حضرت نفیسہ، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوتی، وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفت و شنید کرتی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے مکے میں، جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا، جس سال، جناب نفیسہ کہتی ہیں جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، حضرت خدیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا، اس سال بھی بڑا نفع دیا، حالانکہ تجارت کے ساتھ نہیں، ابتدا اسلام میں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں حضور کے صحابی ہوئے، 2 شہزادے تھے حضرت خدیجہ کے، 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، دونوں خامد انتقال کر گئے، عرب کے بڑے بڑے، اور حضرت خدیجہ بنو قریش میں سے ہیں، 3-4 نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا 2 دفعہ نکاح ہوا، آپ بیوہ ہو گئیں، دونوں دفعہ خامد وصال کر گئے۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت خدیجہ خاموش رہی، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیبیوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا، بیبیوں، مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں۔
اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا۔ فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ فرمایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ
तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता। बादल का टुकड़ा नबी पाक पे, अल्लाह जाने कहां बैठ के लोगों ने किताबें पढ़ी हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने थे। पता नहीं कहां बैठ के किताबें पढ़ी हैं। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। यहां तो वो लोग जो कई साल पहले 20 और 25 साल पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में रहे, वो ऐलान कर, लोग पता नहीं कहां बैठ के किताबें पढ़ते हैं, कहां बैठ के। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा, हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम कहते वापस आया, और पहले भी कई दफा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफे आए थे, पर जो नफा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। कहते हैं मुझसे हजरत खतीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया, और जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफा की सुनो। तो फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है। तुमसे राहब ने पूछा था, ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैं सरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हद हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करे, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था, पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल है, और मेरा अहवाल और तरह का है, वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई, तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खदीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खदीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती है। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं, कहते हैं पसंद की शादी करना हज़रत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना कोई नाजायज है? और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई, और कोई शय जायज नहीं, ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे गांजे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मईवाल हो गए। अल्लाह पाक वो हिदायत की तौफीक अता फरमाए, सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को ये दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत। मुस्तफ़ा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाए। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता, और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। का महबूबा जब मैं तेरी हूँ तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खतीजतुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया,
کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے۔ جس حال میں محبوب راضی ہے، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا۔ عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں، رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس سے پوچھ کس دقت میں کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگیں گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں حضرت ختیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے، حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟
फरमाती है मैंने एक दफा पूछा तो हुजूर ने 3 दफा फरमाया मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, खतीजा का बेटा आ गया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी के रिश्तों का जो तकद्दुस बयान किया उसको समझिए। फरमाया हाला आया है, बेदार होके खुद तशरीफ ले गए। ये तो हाला थे ना, बड़े बेटे हजरत खतीजा के सबसे, उनका नाम हिंद था। और हजरत हिंद से को बंदा तारुफ पूछता ना, नबी पाक का जो हुलिया मिलता है ना किताबों में, सीरत की किताबों में, हुजूर का मुखड़ा कैसा था। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। ये जो हुजूर का हुलिया मिलता है ना, ये हजरत हिंद का बयान किया हुआ है। वो बयान किया करते थे कि नबी पाक की आंखें कैसी थी, हुजूर के जलवे कैसे। वो बयान हजरत खतीजा के बेटे। कोई उनसे पूछता कि बड़े राजी रहते हो हिंद, बड़े राजी रहते हो, तो हजरत हिंद कैसे राजी कैसे ना रहूं, राजी कैसे ना रहूं। मेरे भाई का नाम अलीउल मुर्तजा है, बहन का नाम फातिमा ज़हरा है, माँ का नाम खदीजतुल कुबरा है और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। मैं राजी कैसे ना रहूं। हजरत खदीजतुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते। कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, जनाब आयशा फरमाती है दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई। कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया। देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया। आम से आबा इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है। आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा। मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी ज़ौजा जनाब खतीजा की सहेली है। ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती और थोड़ी गरीब है। जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई। देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती हैं रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए। इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ।
حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے، کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں۔ حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت ہے۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دربر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا،
تے جدو کرے برباد برباد ہو جا. کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں. جناب خدیجہ رضی عائشہ کہتی ہیں بات تو بالکل ترتیب سے ہو رہی تھی پر عمر نے جملہ بولا تو عمر بھی روئے تو میں بھی روئی. پھر نا لفظ ختم ہو گئے اور آنسو شروع ہو گئے. عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری. رو پڑے روتے رہے کیا حکم ہے میرے لیے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی عمر آپ جائیے. کہتے صحابہ بھی ٹھیک ہے پر جہاں آپ کھڑے ہیں آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہیں آپ جائیے. حضرت عمر تشریف لے گئے تو صحابہ لوٹ کر کے آئے. عرض کرنے لگے اماں جی کیا بنا؟ تو جناب عائشہ